یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے متاع؟ کانٹیکٹ شادی. ہاں کانٹیکٹ شادی صحیح ہے، یعنی چند دنوں کے لیے ایگریمنٹ. اگر کسی نے اس طور پہ نکاح کیا کہ میں اتنے 2 سال 4 سال کے لیے میں اس سے شادی کرتا ہوں کسی عورت سے، تو کیا اس طرح کہنے سے نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر کسی نے یہ کہا کسی عورت سے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دوں گا، تو اس سے نکاح ہو جائے گا؟ حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے. بچے کو دودھ کتنے سال تک عورت پلائے گی؟ 2 سال. لڑکا ہو یا لڑکی، کہ لڑکے کے لیے الگ ہے یا لڑکی کے لیے الگ؟ اگر 2 سال کے بعد کسی عورت نے کسی اور کے بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. حرمت سمجھتے ہیں نا، یعنی اب وہ اس کا بیٹا، جس طرح آپس میں بھائی بہن ہے تو بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی، اس طرح وہ جو تیسرا آ گیا بیچ میں، اس نے جو دودھ پلا دیا اس عورت نے اس بچے کو، تو یہ بھی ان کے بچوں کی طرح ہے. یعنی اب وہ اس کا جو سگا بیٹا ہے یہ بھی حکم کے اندر سگے بیٹے ہی کی طرح ہے. یعنی وہ اب وہ اس کی بیٹی سے شادی کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی اس کی ماں ہوگی ہمیشہ کے لیے، رضائی ماں، تو اب اس سے بھی رشتہ کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا. مدت پوری ہونے کے بعد اگر علاج کے طور پر دودھ پلانا کوئی عورت چاہے تو جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. دودھ عورت کا پینے سے رضاعت ثابت ہوگی کہ مرد کا دودھ پیے گا تبھی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ سوال نہیں سمجھے. عورت کا ہی دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی یا مرد کا بھی دودھ پیے گی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ صرف عورت کا ہی دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی. اگر کسی نے یعنی کسی عورت نے ناک سے دودھ ٹپکا دیا یا حلق کے اندر کسی طرح سے کسی عورت کا دودھ چلا گیا تو حرمت ثابت ہوگی؟ چل درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کا دودھ اگر حقنہ سے اندر پہنچایا گیا، حقنہ کہتے ہیں یعنی شرمگاہ کے مقام، پیچھے کے مقام سے بطور علاج، یا کان میں ٹپکایا گیا، عورت کا دودھ کان کے ذریعے داخل کیا گیا، یا پیشاب کے مقام سے پہنچایا گیا، یا پیٹ یا دماغ میں زخم تھا، یعنی پیٹ پھٹ گیا تھا کسی وجہ سے زخم تھا، یا دماغ میں بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا تو دماغ نکل جائے تو دماغ میں زخم تھا یا پیٹ میں، اور اس زخم کی جگہ میں دودھ ڈالا کے اندر پہنچ گیا، تو ان صورتوں میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ معروف طریقے کے مطابق یا تو منہ سے چلا گیا یا حلق یا ناک، بس یہ 3 طریقے ہیں. اس کے علاوہ کان یا پیشاب کی جگہ سے یا پیچھے کی جگہ سے، یعنی علاج کے طور پر بھی اس طرح دودھ چلا گیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. تو مسئلہ واضح ہو گیا. عورت کا دودھ اگر حقنہ سے اندر پہنچایا گیا، حقنہ سمجھتے ہیں نا کہ پیچھے کی جگہ سے علاج کے طور پر اس طرح ہوتا تھا، تو یہ صورت بیان کی گئی کہ اگر ایسا کیا گیا تو کیا ہوگا، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یا کان میں ٹپکایا گیا، یا پیشاب کے مقام سے پہنچایا گیا، یا پیٹ یا دماغ میں کیا تھا، زخم تھا، تو اس صورت میں بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. کنواری لڑکی نے یا بڑھیا نے دودھ پلایا کسی کو، بلکہ مردہ عورت کا دودھ پیا، جب بھی رضاعت ثابت.
یہ جسمانی قوت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور مزاج کے اعتبار سے. کسی کو شادی سے پہلے بھی دودھ آ جاتا ہے اور کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی دودھ نہیں آتا. تو وہ جسمانی طاقت کے مطابق اور ان کی مزاج کے مطابق یہ چیز ہوتی ہے. تو یہاں مسئلہ یہ کہ کنواری عورت نے دودھ کسی کو پلا دیا یا بوڑھی عورت نے یا مردہ عورت سے کسی نے پی لیا، برابر، کنواری کا پیا یا بوڑھی عورت کا پیا یا مردہ عورت سے، تو ان تینوں عورتوں میں سے جس کا بھی دودھ پیے گا حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. آگے بات سمجھ میں؟ کنواری عورت کا دودھ پیا تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، بوڑھی عورت کا دودھ پیا تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، اور عورت کا انتقال ہو گیا اور کسی نے دودھ پیا تو بھی حرمت ثابت ہو جائے گی. مگر 9 برس سے چھوٹی لڑکی کا دودھ پیا تو رضا نہیں، یعنی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یعنی اس کی لمٹ ہے 9 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی سے کا کسی نے دودھ پیا تو وہ بھی مدت آپ سمجھتے نا 2.5 سال کے اندر تک. عورت نے بچے کے منہ میں چھاتی دی، عورت نے بچے کے منہ میں چھاتی دی، اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم، مگر اب کہتی ہے، یعنی ایک زمانے کے بعد سمجھو کہ اس وقت میرے دودھ نہ تھا میرے پستان میں، اور کسی اور ذریعے سے بھی معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ چیز تو عورت خود گواہی دے تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ دودھ تھا کہ نہیں، تو اس کا کہنا مان لیا جائے گا. کس کا کہنا؟ عورت کا. اگر وہ منع کرتی ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر وہ ہاں کہتی ہے تو رضاعت ثابت ہوگی. اور یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ناکہ ہے. پھر سے بات کر لیتے وضاحت. عورت نے بچے کے منہ میں چھاتی دی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن آپ بھی کوشش کریں، جو بھی چیز کسی بھی طرح اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ جس طرح آتے ہیں اس میں دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت عظیم چیز ہے اور اس کے اندر ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے. چونکہ شریعت کا ایک مسئلہ اگر آپ نے صحیح معلوم کیا تو 1000 نفل رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو اب دیکھیے 1000 رکعت نفل انسان جب پڑھے گا تو کتنا وقت لگ سکتا ہے اور کتنی کوشش. لیکن یہاں اس لیے کہ ایک چیز جب انسان صحیح سمجھ لے گا، صحیح جان لے گا، تو زندگی بھر وہ غلطی سے بچ جائے گا. آئی بات؟ اور نہ معلوم ہے، لاکھ عبادت کی کوشش کرتا رہا سب کچھ، لیکن شیطان نے اگر کسی طرح سے اس کو بہکا دیا اور ایک جائز چیز کو اس نے ناجائز اور ایک حرام کو حلال، یا جو کفر والی بات تھی اس کو ایمان اور جو ایمان تھا اس کو کفر، تو چند سیکنڈ کے اندر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں اور اس مدرسے کے گروپ کے اندر سب کو شامل کرنے کی کوشش کریں. چونکہ اہل سنت والجماعت کا کام اللہ تعالیٰ جس سے چاہے لے لے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے دین کی جس طرح سے بھی تبلیغ ہم سے زیادہ ہو، ایسی کوشش کریں. بچے کو دودھ پینا چھڑا دیا گیا، یعنی عادت جو ہوتی ہے وہ عادت ختم کر دی گئی، مگر اس کو کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا، یعنی ماں نے تو چھڑا دیا لیکن کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلا دیا. اگر 2.5 برس کے اندر ہے تو رضاعت ثابت، ورنہ نہیں. یہ تو بالکل واضح ہے. آگے بات سمجھ میں. عورت کو طلاق دے دی، شوہر نے عورت کو طلاق دے دی اپنی بیوی، اس نے اپنے بچے کو 2 برس کے بعد تک دودھ پلایا، تو 2 برس کے بعد کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی. پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ عورت جس کو طلاق ہو جائے تو وہ دودھ جو حالانکہ اس کا بچہ ہے برابر اور اس کا بھی بچہ ہے، لیکن اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بھی قیمت وہ اپنے شوہر سے وصول کرے گی، اور جتنی قیمت پر وہ راضی ہو جائے. اگر شوہر اتنی قیمت نہ دے سکتا ہو تو پھر اس کی مرضی کہ وہ طلاق شدہ اپنی جو اس کی پہلی بیوی تھی اب وہ بھی عدت میں ہے، اس سے دودھ پلائے یا پھر کسی اور عورت سے.
لیکن یہ ہے کہ جب طلاق دے دی، اب جو بچے کو دودھ پلائے گی 2 سال تک، وہ جتنی قیمت کہے اور شوہر اس پر راضی ہو جائے اسے اتنی قیمت دینی ہوگی۔ لیکن اگر عورت نے 2 سال کے بعد بھی دودھ پلایا تو پھر شرعی اعتبار سے اب 2 سال کے بعد کی جو لمٹ ہے 2 سال تک تو اس کو اس کی پوری قیمت ملے گی، لیکن 2 سال کے بعد کا جو جتنے دنوں اس نے دودھ پلایا اور جتنے بچے کو، تو اس کی قیمت کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے صرف زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ یعنی لڑکے کے باپ اجرت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا 2 سال کے بعد کی بات، اور 2 برس تک کی اجرت اس سے جبرن لی جا سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے برابر۔ اسی طرح شریعت نے طلاق کے اندر ایک چیز اور اس میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی جب عدت میں عورت ہو تو اس کا پورا خرچہ کون اٹھائے؟ شوہر، بس اتنا ہے۔ اس سے آگے جو بھرن پوشن کا جو ہمارے یہاں رواج چلا ہے، یہ قانون اسلام کا نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایک مزاج بنا لیا ہے اور یہ غلط چیز ہے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو شریعت کے اصول کے مطابق زندگی انہیں گزارنے چاہیے۔ 2 برس کے اندر بچے کا باپ اس کی ماں کو دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا اور اس کے بعد کر سکتا۔ 2 برس کے اندر بچے کا باپ اس کی ماں کو، یعنی بچے کی ماں کو، یعنی اپنی بیوی کو، یہ نہیں کرے گا کہ آپ بچے کو دودھ چھڑا دیں، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن 2 سال کے بعد مجبور کر سکتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت ہر بچے کو دودھ نہ پلا دیا کرے، عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت ہر بچے کو دودھ نہ پلا دیا کرے، اور پلائے تو خود بھی یاد رکھے اور لوگوں سے یہ بات کہہ بھی دے تاکہ سب لوگوں کو اس کی جانکاری ہو، کیونکہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یعنی شادی ہونے کے بعد بھی وہ گناہ کے اندر ملوث رہے گا، ملوث ہوگا، یعنی یہ کام اتنا غلط ہوگا جس سے رشتہ جائز ہی نہیں تھا وہ رشتہ جائز ہو جائے گا، ان کے لیے انہوں نے یاد نہیں رکھا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے وہ مدت 2 سال کی۔ اور مان لو آج کے وقت میں کبھی انسان کسی جگہ جاب کر رہا ہے، دھندے کے لیے آیا ہوا ہے، علاقہ نہیں سجا، چلا گیا، وہ پہچان تھی، پھر 15-20 سال کی مدت گزر جاتی، ظاہر سے 2 سال کے بعد کم سے کم 15 16 17 ابھی جو ایج چل جا رہی ہے، کسی کو یاد رہا یاد نہ رہا، اس لیے حکم یہ ہے کہ سب کو بتا بھی دے کہ میں نے اس لڑکے کو یا لڑکی کو دودھ پلایا، تاکہ وہ حرمت والی باتیں وہ سب کے دماغ میں رہے۔ عورت کو بغیر اجازت شوہر کسی بچے کو دودھ پلانا مکروہ ہے، شوہر کی اجازت ضرور لے، البتہ اگر اس کے ہلاک کا اندیشہ ہے، یعنی یہاں یہ ہوا کہ کوئی عورت کا بچہ ہے وہ کہیں چلی گئی، یا کبھی مان لیجئے کہ کبھی تکلیف آ جاتی، بیمار ہو جاتی ہے، اور ایسی پوزیشن ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، یعنی کسی کی عورت کا، ظاہر سی بات ہے دودھ کے بغیر تو بچے کی زندگی ادھوری ہے، تو جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہے تو کراہت بھی نہیں، چونکہ جان بچانا ہے، اس میں شوہر کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی واضح ہے۔ یعنی عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت کسی کے بچے کو دودھ نہ پلائے، اور اگر پلائے تو سب کو اس کی خبر کر دے، تاکہ کسی بھی طرح کا گناہ کا شائبہ نہ ہو، بعد میں تکلیف نہ آ جائے، اور شوہر کی اجازت بھی اس میں ضروری ہے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کی جان کا خطرہ ہے تو پھر وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ اس کی ماں ہو جائے گی، اور اس کا شوہر جس کا یہ دودھ ہے، یعنی اس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا جس سے عورت کو دودھ اترا، یہ ضروری ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس دودھ پینے والے بچے کا باپ ہو جائے گا، یعنی جس عورت کا دودھ پیا وہ تو اس کی ماں ہے، اور وہ شوہر جس نے اس بیوی سے صحبت کی ہو اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کا باپ وہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور اس عورت کی تمام اولادیں، اس عورت کی تمام اولادیں، اس کے بھائی بہن
خواہ اسی شوہر سے یا دوسرے شوہر سے، اس کے دودھ پینے سے پہلے کی یا بعد کی یا ساتھ کی. آگے بات سمجھ میں؟ یعنی دودھ پینے کے بعد کی ہو یا پہلے کی ہو یا ساتھ کی ہو، تمام اولادیں اس پر حرام ہو جائے گی. اور عورت کے بھائی اس بچے کیا ہو جائے گے؟ ماموں. اور جس عورت کا اس نے دودھ پیا اس کی بہن کیا ہو جائے گی؟ اس کی رضائی خالہ ہو جائے گی. وہ رضائی ماموں اور یہ رضائی خالہ. یوں ہی اس شوہر کی اولاد ہے، اس کے بھائی اور بہن اور اس کے بھائی اس کے چچا، یعنی جو باپ ہے رضائی تو اس کا جو بھائی ہوگا وہ اس رضائی بچے کا کیا ہوگا؟ چچا، رضائی چچا. اور اس کی بہن ہے اس کی رضائی پھوپھیا. خواہ شوہر کی یہ اولاد اسی عورت سے ہو یا دوسری سے، یوں ہی ہر ایک کے باپ ماں، اس کے دادا دادی نانا نانی وغیرہ. یا ایک بات اور، مرد نے عورت سے جماع کیا اور اس سے اولاد نہ ہوئی، جیسے میں نے ابھی بیان کر دیا، مرد نے عورت سے صحبت کی لیکن اس عورت سے اولاد نہیں ہوئی مگر دودھ اتر آیا، تو جو بچہ یہ دودھ پیے گا عورت اس کی ماں ہو جائے گی مگر شوہر اس کا باپ نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہے اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات ہوئی کہ اگر کسی عورت سے بچے نے دودھ پیا یا بچی نے، تو اب یہ عورت سے جس مرد نے صحبت کی ہے تو اس عورت سے اس کی اولاد بھی ہونا ضروری ہے. اگر اولاد نہیں ہوئی تو پھر یہ جو اس کا بظاہر باپ ہے رضائی، ظاہر اعتبار سے، تو اس کی جو دوسرے بیوی سے اولادیں ہوگی اس سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے. اب ایک بات حدیث طیبہ کی پیش کر اس کو ختم کریں. بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس، اور مسلم میں حضرت سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالی سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا حمزہ کی صاحبزادی قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے. یعنی ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار مولا کائنات نے یہ بات اس لیے کہی کہ چونکہ چچا کے لڑکے سے رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت حمزہ ان کے چچا ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور چاہے تو ان سے نکاح فرما لے. سرکار مولا کائنات کی التجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں. کیا فرمایا؟ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. چونکہ حضرت امیر حمزہ نے اور نبی یعنی امیر حمزہ نے جس عورت کا دودھ پیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا تھا، تو یہ رضائی بھائی ہے، چچا بھی ہے اور بھائی بھی. اور جو کچھ نسبی رشتے سے حرام ہے وہ دودھ سے بھی حرام، یہ آقا نے فرمایا. اور دوسری حدیث کے الفاظ، تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے دودھ شریک بھائی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے دودھ شریک بھائی ہے، اور اللہ نے جو رشتے نسب سے حرام فرمائے وہ دودھ سے بھی حرام فرمائے. صاف ارشاد ہے کہ رضائی بھائی کی بیٹی حرام ہے. تو پتہ چلا کہ بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیب کا نبی ہے، اور آقا کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ نے کس کا دودھ پیا ہے. بولو بظاہر وہاں یہ حدیث طیبہ سے تو صاف ظاہر ہے کہ مولا کائنات نے التجا کی، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس بات کی التجا کر رہے ہیں، لیکن آقا نے منع فرمایا. کیوں؟ علت بیان کی کہ میں نے اور امیر حمزہ نے ایک عورت سے دودھ پیا ہے. تو پتا چلا کہ جس عورت نے جس بچے کو دودھ پلایا ہو یا کسی بچے نے کسی کا دودھ پیا ہو تو اس کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے تاکہ بعد میں رشتے کی وجہ سے حرام کام کے مرتکب نہ ہو. صلی اللہ کی بارگاہ دعا کہ اس گفتگو میں اسی طرح کی کچھ کمی واقع اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من ذنبی واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے بات سمجھ میں